میں نے اپنے شوہر کی مدد سے بھارت میں کال گرل بن جانے والی گھریلو لڑکیوں کے انٹرویو کیے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ آخر باعزت زندگی جیتے جیتے کوئی لڑکی اس گڑھے میں جا گرتی ہے جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں ملتا۔ پمیلا کا کہنا ہے کہ بھارت میں شادی شدہ عورتیں، کالج کی لڑکیاں، استانیہ اور ایسی عورتیں کال گرل بنی ہوئی ہیں کہ سن کر یقین نہیں آتا۔ بھارتی معاشرتی کا یہ رخ دکھانے کے لیے اپنے قائرین کے لیے یہ انٹرویو ہے۔ پامیلا کا شکریہ کے ساتھ شائع کر رہا ہے۔ ادارہ 20 سالہ کانتی ایک سادہ درمیانی شکل و صورت کی لڑکی ہے۔ اس کا قد کافی چھوٹا ہے، جسم پتلا مگر متوازن ہے، معمولی میک اپ کرتی ہے، کسی قدر شرمیلی ہے اور میک اپ ملاپ سے گریز کرتی ہے۔ 10ویں جماعت تک تعلیم حاصل کرنے کے بعد اس نے ایک پرائمری اسکول میں ملازمت کر لی اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ٹیوشن بھی پڑھاتی ہے۔ یہ سلسلہ 3.5 سال سے چل رہا ہے۔ تنخواہ بھی 150 روپے ملتی ہے اور اس نے کال گرل کے طور پر کام 28 سال سے جاری رکھا ہوا ہے، جس سے 300 روپے ماہانہ کماتی ہے۔ یہ کانتی متوسط خاندان سے تعلق رکھتی ہے اور اس کا والد ایک فیکٹری میں ویلڈر ہے اور اس کی تقریباً 350 روپے ماہانہ آمدنی ہے۔ اس کی تعلیم 8ویں جماعت تک ہے۔ کانتی کی ماں جو فوت ہو چکی ہے، صرف 6 جماعتیں پڑھی ہوئی ہے۔ کانتی اپنے والدین کی دوسری اولاد ہے اور اس کا ایک بڑا بھائی ہے اور ایک چھوٹی بہن ہے۔ والد چونکہ میٹرک نہیں کر سکا تھا، جس کا شدید احساس تھا، اور اس لیے وہ اپنی اولاد کو معیاری اسکولوں اور کالجوں میں پڑھانے کا خواب دیکھا کرتا تھا۔ یہاں پہنچ کر کانتی رک گئی۔ میں نے مزید کچھ بتانے کے لیے کہا۔ وہ تیار تو نہ تھی، مگر میرا اصرار اور منت و سماجت بڑھی اور وہ اپنی زندگی اور بچپن سے لے کے اب تک تجربات بتاتے ہوئے آمادہ ہو گئی۔ چنانچہ اس نے بتانا شروع کیا۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، باپ کے گھر میں شروع ہی سے غربت نے ڈیرے ڈالے ہوئے تھے، لیکن میرے والدین باہمی تعلقات کافی خوشگوار تھے۔ ہم نے انہیں لڑتے یا ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہوئے بہت کم پایا۔ البتہ کھانے اور پینے کی اشیاء کی ہمارے ہاں ہمیشہ ہی قلت رہی۔ اسی وجہ سے میری والدہ بہت جھنجھلاتی اور مغموم رہتی۔ پھر بھی میرے والد ہمیں اچھی اور مہنگی تعلیم دلانے پر کمر بستہ تھے۔ انہوں نے ہمیں ایک کنٹونمنٹ میں داخلہ دلا رکھا تھا۔ ان کی تنخواہ کا نصف حصہ تو ہمارے یونیفارم اور فیسوں کے نظر ہو جاتا اور باقی کچھ بچتا ہے۔ اس سے روٹی، کپڑا اور دیگر لوازمات بمشکل پورے ہوتے۔ مجھے یہ بات بھی یاد ہے کہ کئی دفعہ ہمیں رات کا کھانا کھائے بغیر سونا پڑتا۔ اس سے میری ماں بہت دکھیا ہو جاتی۔ پھر بھی مجموعی طور پر ہم ایک مطمئن اور خوشحال گھرانے کے افراد تھے۔ میرے گھر واپس آتے ہم پر نصف سے زیادہ نیند طاری ہو چکی ہوتی۔ مجھے امی نے اور ماں نے بڑے بھائی سے بہت لگاؤ تھا۔ میں کم عمر میں تھی، اس لیے میری سمجھ میں نہ آتا ہمارے پاس دیگر کلاس فیلوز کی طرح پہننے اور کھانے کے کافی کچھ کیوں نہیں تھا۔ کیا یہ میرے والد کے پاس دولت کم ہونے کی وجہ تھی؟ ایسا کیوں ہے؟ میں اکثر ضد کرتی، شور مچاتی، اور میرے پاس پہننے کے لیے اچھا فراک ہونا چاہیے اور کھانے کو کیک، پیسٹریاں ہونی چاہیے۔ میرے رونے اور بسورنے کو صرف میرا بڑا بھائی اچھی طریقے سے محسوس کرتا، چنانچہ وہ اپنے حصے کے کھانے میں سے بھی کچھ مجھے دے دیتا اور اپنی شرٹ اور شارٹس پر آنے والے خرچ بچا کر میرے لیے فراک لے آتا۔ مجھے اس چیز کا احساس نہ ہوتا۔ مجھے ان باتوں کی سمجھ اس وقت آنے لگی جب میری عمر 9 سال ہو گئی۔ پھر مجھے یہ بھی پتہ چلنے لگا کہ امی عام طور پر اس لیے فاقہ کرتی ہیں، اس لیے شوہر اور بچوں کو کافی کھانا مل سکے۔ وہ بہت کمزور اور تھکی تھکی دکھائی دینے لگی، چنانچہ سارے گھر کا کام اسے تنہا نمٹانا پڑتا۔
والد جب گھر کام سے واپسی آتے وہ بھی جھنجھلاتے ہوئے ہوتے تھے۔ اگر ہم شور مچاتے تو وہ سخت ڈانٹ پیٹ کرتے۔ بڑے بیٹے سے بہت محبت کرتے، اس لیے وہ کبھی کبھار صرف اسی کو کھانے کے لیے کچھ نہ کچھ لا کر دیتے، لیکن بڑا بھائی مجھے اس میں حصہ دار بنا لیتا۔ کھانے پینے کی چیزوں کی قلت کے باوجود ہم ایک خوش گھرانہ ہی تھے، لیکن ہم پر ایک آفت ٹوٹ پڑی۔ اپنے بچپن کے غمناک واقعے، تلخ تجربات کا ذکر کرتے کرتے کانتی نے کہا، میں اس وقت 9 سال کی تھی، میرا بڑا بھائی 11 سال کا تھا۔ 4-5 روز شدید بخار میں مبتلا رہنے کے بعد فوت ہو گیا۔ اس کی اچانک موت والدین اور خود کانتی کے لیے افسوس خوفناک دھچکا تھی۔ باپ کی تگودو کمر ہی ٹوٹ گئی۔ اس کے بعد ماں کی صحت تیزی سے بگڑنے لگی اور چند ہی روز کے اندر وہ بھی کمزور ہو گئی۔ کانتی نے کہا، اس نے اپنے والد، باپ اور اپنی ماں کو اکثر یہ کہتے ہوئے سنا، ہمارا متفقی بیٹا ہماری امیدوں کا مرکز تھا۔ ہم سمجھتے تھے کہ وہ اچھی تعلیم حاصل کر کے کئی راتیں جاگ کر گزار دیتی۔ کبھی کبھی وہ اپنی اس داستان غم جاری رکھتے ہوئے کہا کہ غربت کا اظہار کرنے کے بجائے انہوں نے چپ چاپ رہنے کو ہی ترجیح دی۔ خاندان کے ہر معاملے میں اسی طرح کی کئی سہیلیاں رہ جاتی، پھر اس کا حوصلہ دیکھتی، وہ خود بھی کھل کر خرچہ کرتی اور دوسروں کو بھی دیتی، پیسے نہ دیے تو اس پر سخت مایوس ہوتی، وغیرہ وغیرہ کی تعلیم ترک کر کے میں نے بڑی کوشش کی، دم دلاسا دے کر کنٹونمنٹ کی تعلیم جاری رکھی اور گھر میں پہچان بنانے کے لیے کافی تھی۔ چنانچہ اس سے پہلے ملاقات کچھ فائدہ ہو چکا تھا۔ چنانچہ پوچھا تو اس نے مزید کچھ نہ کہا۔ بہرحال اس نے اپنے دوست سے میرا تعارف کروایا۔ جب ڈنر ختم ہو گیا میں نے اپنی شاگرد کے والد سے کہا، مجھے میرے گھر ڈراپ کر دیں۔ اس نے مجھے کچھ دیر انتظار کرنے کو کہا، بقول اس کے کہ اس کا دوست مجھے علیحدگی میں کوئی بات کرنا چاہتا تھا۔ میں نے سوچا شاید ابھی بچی کی ٹیوشن فیس، پڑھانے کے اوقات وغیرہ مقرر کرنا چاہتا ہوگا، اس لیے میں اس کے ساتھ اس کے کمرے میں چلی گئی اور اس نے ضرور تمدن کی، اس نے میری ہر مدد کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں اس پر خاموش ہو گئی، صرف مسکرا دی۔ اس پر اس نے میری طرف بڑھنا شروع کر دیا، جس پر میں نے ذرا مسامت کی، لیکن نشے کے اثر ہونے کی وجہ سے میں کچھ سمجھ نہ سکی کہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ نشے میں دماغ کو مف کر دیا تھا، اس لیے معلوم نہیں تھا کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ چونکہ میں کافی رقم مل جانے کی وجہ سے دلی طور پر خوش بھی تھی، اس لیے میں نے اسے آگے بڑھنے دیا اور اپنے ہاتھ پکڑنے دیے، اور اس کے بعد اس نے تقریباً زبردستی سے میرے ساتھ جیسے فیل کر دیا۔ تاہم اس پہ اعتراف کیا کہ یہ حرکت اتنی خوفناک اور درد پہنچانے والی نہ تھی جتنی کہ میں پہلے سمجھ رہی تھی۔ اپنے کپڑوں کو جھاڑ واڑ کر صاف کیا، بالوں کو سمیٹتی باہر نکل آئی۔ باہر اس کا دوست جس نے اس پروگرام کو عملی جامہ پہنوایا منتظر کھڑا تھا۔ وہ مجھے اس حالت میں دیکھ کر چمپا، پھر راستے میں کچھ کہے بغیر گاڑی چلاتا رہا، مجھے گھر ڈراپ کر دیا۔ کانتی نے بعد ازاں بتایا کہ اس واقعے کے کئی روز بعد، یعنی کئی ناغے کر کے، وہ اپنی شاگرد کو ٹیوشن پڑھانے کے لیے گئی۔ اس کے باپ نے مجھے فراغت کے بعد ٹھہرانے کے لیے کہا، جیسے ہی وہ کوئی بات کہنا چاہتا ہو۔ اپنی بیٹی کو اندر بھیج دینے کے بعد اس نے کہا کہ وہ اس کی مدد کرنا چاہتا ہے، اس سے اسے پیسے ملیں گے بشرطیہ وہ اس کی ہر بات مانتی رہے۔ کانتی نے پہلے غصے کا اظہار کر کے انکار کیا اور کہا کہ وہ ایسی ویسی حرکت کرنا چاہتا ہے جیسے اس رات اس کے دوست نے کی تھی۔ تو میرے اس سوال پر کال گرل کے طور پر کام کرنے میں تمہارا رد عمل کیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ کاکو کے ساتھ پہلے چند تجربات تو کافی ناخوشگوار نفرت انگیز تھے، لیکن بعد ازاں اس کے احساسات کافی تبدیل ہو گئے۔ پھر بھی وہ ان حرکات کو مذاق خیز اور بیہودہ، گندی اور واہیات باتیں سمجھتی ہے۔ میں اب اسی اسکول میں پڑھا رہی ہوں کہ اس شخص کی بیٹی کی پرائیویٹ ٹیوشن بھی جاری ہے۔ مجھے اپنے امیر دوستوں اور کاروباری ساتھیوں کے ہاں لانا لے جانا اپنے ذمہ لیا ہوا ہے۔ وہ ان دوستوں سے تجارتی فوائد حاصل کرتا ہے اور مجھ سے خود جو حرکتیں کرواتا ہے ان کے عوض الگ رقم دیتا ہے۔ گھر میں نے یہ بتا رکھا ہے کہ میں خود ٹیوشن بھی مل رہی ہے، اس لیے زیادہ پیسے مل جاتے ہیں۔ جب میں کسی دیر سے پہنچوں تو بتا دیتی ہوں کہ فلاں شاگرد کی طرف سے پارٹی تھی۔ تقریباً 3 سال سے اسی جھوٹ کو نبھا رہی ہوں۔
میری شاگرد کا باپ ہفتے میں 1 یا 2 بار سے معاملات کہیں نہ کہیں فکس کرا دیتا ہے، مجھے گاڑی پہ وہاں لے جاتا ہے اور گھر پر ڈراپ بھی کرا دیتا ہے، بیک وقت دلال کا کام بھی کرتا ہے اور مجھے خود بھی استعمال کرتا ہے، اس کے عوض 300 روپے ماہانہ ادا کرتا ہے۔ اسی طرح اپنی بیٹی کی تعلیم و تربیت کی پاکیزگی مجروح کر کے مجھ سے گندے کام کرتا بھی اور کراتا بھی۔ آخرکار کانتی نے ایک سوال کے جواب میں مجھے بتایا، مجھ سے گندے بڑے لوگ جو کچھ کرتے ہیں یا جن حرکات کی توقع کرتے ہیں میں ان میں برا نہیں مناتی، وہ قسم قسم کی حرکتیں کر اور اسے کوٹی کپڑا فیس میں مل جاتی ہیں۔